السلام علیکم دوستوں، دمشق میڈیا یوٹیوب چینل پر روزانہ رات 10 بجے چلنے والے سفر معراج کے شاندار سلسلے میں آپ کا استقبال ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے سنا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمزم کے کنویں کے پاس سے براق پر سوار ہو کر نکلے تھے۔ راستے میں آپ نے 4 مقامات کا مشاہدہ کیا تھا۔ اس کے نکات کیا تھے، اس کی حکمتیں کیا تھیں، ہم نے وہ تفصیل سے سن لیا ہے۔ اب سفر آگے بڑھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران سفر کنارے پر ایک بڑھیا کو دیکھا۔ اس نے آپ کو آواز دی۔ حضرت جبرائیل نے کہا چلیے اس طرف متوجہ نہ ہو۔ پھر آپ نے چلتے چلتے دیکھا کہ کوئی راستے سے یکسو ہے، بوڑھا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا رہا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل نے آپ سے گزارش کی کہ اس کی جانب التفات نہ کریں۔ پھر آپ آگے بڑھے۔ ایک جماعت پر آپ کا گزر ہوا جو بآواز بلند کہہ رہی ہے السلام علیک یا اولو، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا حاشر۔ جبرائیل امین نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سلام کا جواب دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ 3 باتیں ہمیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے نبی نے ایک بڑھیا کو دیکھا۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی نے ایک بوڑھے کو دیکھا۔ تیسری بات یہ کہ ایک جماعت کو دیکھا۔ چلیے نکتے اور حکمتوں کی طرف چلتے ہیں۔ سفر تو معراج کا ہے، لیکن بڑھیا اور بوڑھا اور جماعت کیوں دکھائی جا رہی؟ اس میں اشارہ ہے کہ یہ سفر بس دنیا سے آسمان ہی کا نہیں، بلکہ دنیا سے دین اور دنیا سے آخرت کی رہنمائی کا سفر بھی ہے۔ اس منظر میں بہت کچھ سیکھنے کا ہے۔ آگے انشاءاللہ ہم اس کی تفصیل سنیں گے۔ دوستوں اور ساتھیوں، نکات کی طرف غور کرتے ہیں۔ دوران سفر اگر کوئی سبق آموز منظر دکھائی دے تو اس سے سیکھ سکتے ہیں، جیسے اللہ کے رسول نے اس منظر کو دیکھ کر سوال کیا۔ اسی طرح یہ بھی نقطہ ملتا ہے کہ کسی منظر کو دیکھ کر تعجب ہو تو کسی سے پوچھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ کے رسول نے جبرائیل سے پوچھا تھا کہ یہ بڑھیا کون ہے، یہ بوڑھا کون ہے، وہ جماعت کون ہے۔ اسی طرح ایک نقطہ یہ ملتا ہے کہ حصول علم کی کوئی عمر نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سوال کیا تھا اور اس کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ علم کے سیکھنے کی، معلومات کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ کتنے بڑے بڑے صحابہ کرام تھے جو اسی عمر میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے دین سیکھے تھے، جو عمر آپ کی بڑھاپے کی تھی۔ صحابہ اور صحابیات ایک لمبی زندگی گزار چکے تھے جب انہوں نے دین کو سیکھا تھا۔ اسی طرح معلوم ہوتا ہے کہ حصول علم کی کوئی خاص جگہ نہیں کہ اسی جگہ پر سیکھا جائے۔ دیکھیں آپ راستے میں ہیں، سفر میں ہیں، لمبا سفر ہے، لیکن پھر بھی آپ سوال کر رہے ہیں۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ کوئی وقت بھی خاص نہیں، رات کے اندھیرا ہے، اندھیرا وقت ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے سوال پوچھ لیا، آپ کو معلوم ہوا کہ یہ جاننا ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی وقت خاص نہیں۔ اسی طرح ایک سبق یہ ملتا ہے کہ سفر میں ہو یا زندگی میں رہبر کی بات سننا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جبرائیل امین لے جا رہے تھے، وہ آپ کی رہبری کر رہے تھے اس سفر میں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت جبرائیل کی بات کو سنا۔ انہوں نے کہا تھا کہ بوڑھے کی طرف توجہ مت دیجیے، بڑھیا کو مت دیکھیے۔ اللہ کے نبی ان کی بات کو سنے، حالانکہ آپ نبی ہیں، آپ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، لیکن امت کو سکھانے کے لیے یہ تمام واقعات کرائے جا رہے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی بات کبھی سمجھ میں نہ آئے تو رہبر ساتھ میں ہو تو رہبر کی وضاحت تک صبر کا بھی درس ملتا ہے۔ اسی وقت میں جبرائیل امین نے نہیں کہا، بلکہ فرمایا آگے بڑھیے، آگے بڑھیے۔ یہ تمام اسباق ہمارے لیے ہے دوستوں ساتھیوں۔ اسی طرح ایک نقطہ یہ سیکھنے کا ہے، ہر نظر آنے والی چیز ویسی نہیں ہوتی جیسی دکھتی ہے۔ جیسے بڑھیا نظر آئی، سجی سوری، لیکن ویسی تھی نہیں۔ آگے آپ سنیں گے کہ وہ بڑھیا کون تھی۔ بوڑھا نظر آیا لیکن تھا ویسا نہیں۔ آگے سنیں گے کہ آپ وہ کون تھے۔ اسی طرح معلوم ہوتا ہے کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ جبرائیل امین نے فرمایا کہ جواب دیجیے۔ یہاں رک کر میں کہنا چاہتا ہوں، بہت سارے لوگ سلام کرنے کو ضروری سمجھتے ہیں، جواب دینے کو ضروری نہیں سمجھتے۔ جیسے سلام کا کرنا بھی ضروری ہے، سلام کا جواب دینا بھی بہت ضروری ہے۔ بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ سلام میں پہل کرنا مسنون عمل ہے، ایک بہت
مبارک طریقہ ہے، لیکن سلام کرنے کے بعد جواب کا دینا واجب ہے، ضروری ہے جواب دینا، اس لیے جواب دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے بھی جواب دیا۔ اسی طرح یہاں ایک نقطہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ سلام کے جواب کے لیے پہچان ضروری نہیں۔ اللہ کے رسول ان سلام کرنے والوں کو ابھی نہیں پہچانتے تھے، لیکن آپ نے پھر بھی جواب دیا۔ اسی طرح ایک نقطہ یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ نقصان دہ چیز سے آگاہ کرنا چاہیے، جیسے جبرائیل امین نے فرمایا، وہ بڑھیا وہ بوڑھا نقصان دہ ہے، جبرائیل امین جانتے تھے، فرمایا یا رسول اللہ آپ اس سے دور رہیے، ان کی طرف متوجہ مت ہوئے۔ اسی طرح ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ کسی برائی سے روکنے کا سب سے بہتر طریقہ اس برائی کی پہچان کرانا، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بوڑھے اور بڑھیا سے دور رکھا جبرائیل امین نے، اور جیسے ہی آگے بڑھے تو بتایا کہ یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ برائی ہے، یہ نقصان ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی فتنہ ہو، کوئی فساد پھیلانے والا ہو، کوئی غلط نظریات والا ہو، کوئی برا شخص ہو تو چھپاؤ اس کو، اس کے نظریات کو سنا کر کیوں اسے ہائی لائٹ کر رہے ہو، مشہور کر رہے ہو؟ ارے معلوم ہوتا ہے کہ برائی سے روکنے کا اور برائی سے رکانے کا سب سے اچھا طریقہ تو یہ ہے کہ اس برے شخص کے برے ہونے کو سمجھایا جائے، تبھی تو انسان بچ پائے گا۔ اسی طریقے سے کسی سے پہلی ملاقات ہو تو تعارف کرانے کا درس ملتا ہے، جیسے جبرائیل امین نے فرمایا، تعارف کرایا جبرائیل امین نے اور تعارف کرا کر ملاقات کرائی تھی۔ اب آگے ہم سنیں گے کہ وہ بڑھیا کون تھی، وہ بوڑھا کون تھا، وہ جماعت کون تھی۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم اس کی وضاحت کو سنیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو، پوری امت مسلمہ کو خیر کی، بھلائی کی، ہر طرح کی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ اللہ نے زندگی باقی رکھی تو کل پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔